فضا بندوقوں کی آواز اور تلواروں کی جھنکار سے گونج رہی تھی۔ گولہ بارود کی بارش برس رہی تھی۔ دوران جنگ ایک موقع پر مجاہدین کے حوصلے پست نظر آنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن عین اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی میدان جنگ میں نمودار ہوتی ہے اور ہارے ہوئے جنگ کو جیت میں بدل دیتی ہے۔ اس لڑکی کا نام میوند کی ملالہ یا ملالی تھا۔ ملالہ یوسفزئی کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، کیونکہ ان پر ہونے والے حملے نے ان کو دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ملالہ یوسفزئی کے نام کا وجہ تسمیہ بھی میوند کی ملالہ تھی، جو جنوبی افغانستان کی ایک مشہور پشتون شاعرہ اور جنگجو خاتون تھی۔ یہ ملالہ ہی تھی جس کی وجہ سے مٹھی بھر پختون مجاہدین اپنے وقت کی طاقتور ترین اور جدید ترین اسلحہ سے لیس برطانوی فوج کو شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا۔ آج کی میری یہ ویڈیو میوند کی ملالہ کے بارے میں ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی۔ 1878 عیسوی کا زمانہ تھا۔ برطانیہ کی طاقتور فوج نے افغانستان کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ انگریز فوج 3 مختلف راستوں سے افغانستان پر حملہ آور ہو گئی۔ فوج کا ایک حصہ بولان کے راستے قندھار پر حملہ آور ہوا، دوسرا کرم کے راستے اور تیسرا خیبر کے راستے افغانستان پہنچا۔ انگریز افواج کا مقامی باشندوں سے کوئی خاطر خواہ مقابلہ نہ ہوا اور ان کا افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی عرصہ بعد انگریز فوج یہ بات جان گئے کہ انہوں نے افغانستان پر حملہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ افغانستان پر حملہ کرنا تو آسان تھا، لیکن اس ملک پر اپنا قبضہ قائم رکھنا انتہائی مشکل تھا۔ مئی 1879 میں امیر یعقوب خان اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ برطانیہ کا ایک سفیر کابل میں رہے گا اور افغانستان کچھ علاقے جیسے لورالائی، یوب، پشین اور نوشکی کے اضلاع بھی انگریزوں کے قبضے میں دی جائیں گے۔ چنانچہ اسی معاہدے کے تحت 24 جولائی 1879 کو میجر سر کوئی برطانوی حکومت کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے کابل آ گئے۔ انگریز سفیر کے آنے کے 1.5 ماہ بعد انگریزوں کے خلاف پختونوں کے جذبات یکدم بھڑک اٹھے اور اچانک ملک میں انارکی اور بغاوت پھیل گئی۔ کچھ عرصہ سے جنگ کے آثار مان پڑ گئے تھے، لیکن اب ایک بار پھر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عام لوگوں اور باغیوں نے مل کر سفارت خانے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور سفیر سرکوئی کو قتل کر دیا۔ اگرچہ اس قتل میں امیر یعقوب خان کا کوئی کردار نہیں تھا اور اس نے اسے ایک اتفاقی سانحہ قرار دیا اور سفیر کے قتل کی اطلاع خود حکومت ہند اور انگریزی افواج کے سالار کو دی تھی، مگر انگریزوں نے سفیر کے قتل کا الزام یعقوب خان پر عائد کر دیا۔ اگرچہ اس نے اپنی بے گناہی کے بہت سے عذر پیش کیے، لیکن اس کی ایک نہیں مانی گئی اور 1 ستمبر 1879 کو شاہی قیدی کی حیثیت سے ہندوستان روانہ کر دیا گیا، جہاں اس نے ساری زندگی نظر بندی کی حالت میں گزاری۔ انگریز فوج کے خلاف جو بغاوت جاری تھی وہ چند روز تک جاری رہی، مگر انگریزی فوجوں نے تمام اہم مقامات پر قبضہ کر کے حالات کو قابو میں کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد امیر یعقوب خان کا چھوٹا بھائی سردار ایوب خان ایک فوج کے ساتھ قندھار کے حملے کے ارادے سے ہرات سے روانہ ہوا۔ انگریزوں سے اس کا مقابلہ میوند کے مقام پر ہوا۔ اس جنگ میں ایوب خان نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی برٹش آرمی کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اس جنگ کے بعد ایوب خان غازی میوند کے نام سے مشہور ہوئے اور پشاور میں موجود اس کا مقبرہ آج بھی ان کی دلیری اور شجاعت کی یاد دلاتا ہے۔ ایوب خان نے یہ جنگ کیوں اور کیسے جیتی، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔
یہ واقعہ 27 جولائی 1880 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ افغانستان کے موجودہ صوبہ قندھار کے قریب واقع علاقہ میوند کے میدان میں برطانوی فوج کے خلاف پختونوں کا لشکر اس وقت کے کمانڈر ایوب خان کی قیادت میں برسر پیکار تھا۔ فضا بندوقوں کی آوازوں اور تلواروں کی جھنکار سے گونج رہی تھی، گولہ بارود کی بارش برس رہی تھی۔ دوران جنگ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پختون مجاہدین کے حوصلے پست نظر آنے لگے اور عین ممکن تھا کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی شکست تسلیم کر لیتے۔ عین اسی وقت ایک خوبصورت پختون دوشیزہ ملالی اچانک جنگ کے میدان میں نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کو پاڑ کر جھنڈا بنایا اور ہوا میں لہرانے لگی۔ جنگ میں موجود غازیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے انتہائی سریلی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پشتو کا ایک مشہور ٹپا گایا جس کا ترجمہ ہے کہ میرے محبوب، اگر آج تم میوند کے میدان میں شہید نہ ہوئے تو ساری زندگی لوگ تمہیں بغیرتی کا تانا دیں گے۔ ملالی کی سریلی اور پرجوش آواز جب پختون مجاہدین کے کانوں تک پہنچی تو ان میں لڑنے کا ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا اور وہ برطانوی فوج پر شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ان پختون مجاہدین کے سامنے دنیا کی طاقتور ترین آرمی اپنے جدید ترین اسلحے کے ساتھ بے بس نظر آئی۔ اب برطانوی فوج کے پاس مرنے یا بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یوں اس جنگ میں برطانوی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور پختون مجاہدین نے میوند کی میدان میں فتح حاصل کر کے ایک انمٹ تاریخ رقم کی۔ ملالی کا مذکورہ ٹپا اور اس کا نام اور کارنامہ پختون تاریخ میں جرأت کا باب اور جنگ کے خلاف مزاحمت کی ایک نئی آواز بن گیا جس کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ ملالی میوند کے قریب گاؤں میں ایک کڈریے کے ہاں 1861 میں پیدا ہوئی تھی۔ جنگ میوند کے موقع پر اس کی عمر 19 سال تھی۔ جس جنگ کو جیتنے کا صحرا ملالی کے سر جاتا ہے، اس جنگ میں ان کا باپ اور منگیتر بھی شریک تھے اور ان دونوں نے اس معرکے میں جام شہادت نوش کیا۔ برطانوی فوج کے اس وقت کے جرنیل کا کہنا تھا کہ ہم نے ملالی کی وجہ سے شکست کھائی۔ اگر وہ میدان جنگ میں اپنا دوپٹہ نہ لہراتی اور ٹپا نہ گاتی تو ہم یہ جنگ جیتنے ہی والے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ہم جیتے ہوئے جنگ کو ہار گئے۔ آج بھی افغانستان کے اسکولز اور کالجز کے نصاب میں میوند کی ملالہ یا ملالی کی بہادری کا قصہ شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اس کے نام سے کئی اسکولز اور ہسپتال بھی منسوب کیے گئے ہیں۔ شاید ہی کوئی پشتو زبان کا شاعر ہوگا جس نے اپنی شاعری میں ملالہ آف میوند یا ملالی کا ذکر نہ کیا ہو۔ پشتو زبان کے اکثر شاعر آج بھی اپنی شاعری میں ملالی کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں۔ کامنٹ کرنے پر آپ کے پیسے بالکل بھی نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا۔ شکریہ۔